السلام علیکم، میں سعید آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو جاننا ضروری ہے، بلکہ ہر شخص کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے جس بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ تیار ہو جائیے پھر ایسے ایجنٹوں سے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں بات چیت کرتے ہیں۔ کیا نام ہے نانا کا؟ کلیم۔ کلیم، ان کے گھر پر رکو ہوئے ہیں آپ؟ جی، ان کے گھر مطلب یہ ہمارا علی گڑھ گاؤں ہی ہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے، آپ مان رہے ہیں، یہ آپ کا فیتھ ہے، لیکن آپ دوسروں کو مت اس کی تبلیغ کیجیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو میں بتایا نا، میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے کہ شکیل کا باپ کا نام ہے حنیف، تم جتنا اس کو جانتے ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، وہ ہمارے علاقے کا ہے۔ ان کا کوشچن کیا ہے؟ اچھا، ویڈیو چھوڑ دیجیے، ویڈیو بنا لیجیے، ٹھیک ہے، فوٹو لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ شکیل جو ہے میرے علاقے کا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، میرے علاقے کا ہے۔ کہاں کا ہے وہ؟ عثمان پور کا ہے۔ عثمان پور میرے گاؤں سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس کا سب کچھ جانتا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کا نام مریم، باپ کا پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے نا۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول کی حدیث ہوتی ہے نا، کیا حدیث؟ وہ آئیں گے، آئیں گے، بالکل آئیں گے، تو آپ بتائیے حدیث کیا ہے؟ آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے۔ آپ بتائیے نا، آپ بول رہے ہیں نا کہ یہ مہدی ہیں اور عیسیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزلا ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیا حال ہوگا تمہارا جب ٹھہریں گے مریم کے بیٹے ٹھیک ہے۔ اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ تمہیں میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منکم کیا مطلب ہے تم میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ پیدا ہونا، پیدا ہونا، جہاں تک میں اچھا، جانتا نزلہ ہے نا، نزلہ، جہاں تک نہیں۔ یہ تو میں کچھ بھی تشریح کر دوں گا قرآن کی، ایسا تھوڑی نہیں ہوتا ہے۔ منکم کا مطلب تو قرآن میں بھی جب بھی منکم الفاظ آیا ہے نا، تم میں سے، اور نزلہ بولے ہو نا، نزلہ، نزلہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ تو دوستو، یہ ویڈیو ہے شکیل بن حنیف کے بارے میں۔ شکیل بن حنیف کے ایجنٹ ہیں، اور شکیل بن حنیف کون ہے؟ یہ شخص بہار کا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا، کیونکہ ان کی والدہ کا نام صرف مریم ہے، اس وجہ سے۔ اب شکیل بن حنیف کی اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ کہیں کافی جگہ پکڑا گیا ہے اس کو، پھر اس نے معافی بھی مانگی، لیکن اپنے جو اس کا جو ٹارگیٹ ہے اس پہ ایک جد و جہد کرتا رہا، جس کے نتیجے میں اس نے تمام ایجنٹ چھوڑ دیے۔ اس کو سپورٹ کہاں سے ہے یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایسے شخص کو سپورٹ بہت جلدی مل جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے تو کہاں پیدا ہوں گے، کیا والدہ کا نام ہوگا، کیا کس خاندان سے ہوں گے، کیا والد کا نام ہوگا، اس کے بارے میں مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء اکرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کی کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث کی روایات نیچے ملاحظہ فرمائیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ عن قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، و اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ امام مہدی والد کی طرف سے
حضرت حسن کی اولاد میں سے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ امام مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا حلیہ و صفات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر سر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ کو اپنا قائد مل جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قائم پر ہوگا۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب انہی حال ہوگا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاویہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء اکرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ سچے حضرت مہدی کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں
حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیات مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت کا قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درج بالا حدیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرت مہدی اس وقت پردہ غیبت میں ہے۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کرے گا۔ القاب و خطابات حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں، جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد ہے، مگر مہدی اس قدر مشہور ہے کہ اسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت مہدی کے ظہور کے بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا بروایت پورا ہونا ضروری ہے۔ کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ یہاں ان میں سے کچھ درج کی جاتی ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر توریت میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ ظہور کے بعد حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا انشاءاللہ العزیز۔